آپ کو بتائیں کہ نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کا یہ معاملہ ہے۔ کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ سنانے کے لیے ججز کمرہ عدالت پہنچ گئے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فیصلہ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کا یہ معاملہ ہے۔ کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ سنانے کے لیے ججز کمرہ عدالت پہنچ گئے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فیصلہ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف درخواست منظور ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں، حاشر احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حاشر بتائیے گا۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے انٹرا کورٹ جو اپیل ہے وہ عدالت کی جانب سے منظور کر لی گئی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ کی جانب سے یہ جو فیصلہ ہے یہ سنایا گیا اور اس کے اندر عدالت کی جانب سے حکومت کی جو انٹرا کورٹ اپیل تھی وہ منظور کر لی گئی ہیں اور عدالت کی جانب سے جو نیب ترامیم کی گئی تھی پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے وہ جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہیں۔ اس سے قبل جو ہے یہ فیصلہ جب سنایا گیا تھا تو جو ترامیم کی گئی تھی وہ تمام ترامیم کا لدم قرار دے دی گئی تھی، جس کے بعد حکومت جو ہے اس کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی تھی۔ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ آج عدالت کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا اور یہ جو فیصلہ سنایا گیا جسٹس اطہر منیلا بھی جو ہے وہ اس بینچ کا تھے اور ان کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اکثریتی فیصلے سے ان کی جانب سے جو ہے وہ اختلاف کیا گیا اور اپیلیں جو ہے ان کی جانب سے مسترد کی گئی ہیں، جبکہ جسٹس حسن اظہر رضوی جو ہے ان کی جانب سے اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ خصوصی ایک نوٹ بھی لکھا گیا ہے۔ مجموعی طور پر حکومت کی جانب سے نیب کے جو مختلف 10 جو سیکشنز ہیں ان کے اندر ترامیم کی گئی تھی اور جس کے بعد جو گزشتہ اپیل تھی اس کے اندر جو کالعدم قرار دے دی گئی تھی ان کے اندر 9 اپیلیں جو ہیں وہ معطل کر دی گئی تھی، جس بعد حکومت کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی تھی اور انٹرا کورٹ اپیل پر جو ہے وہ عدالت سے 2 ماہ قبل فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا اور آج عدالت کی جانب سے اس پر محفوظ فیصلہ جو ہے وہ آیا گیا اور عدالت کی جانب سے حکومت کی جو نیب ترامیم ہیں وہ بحال کر دی ہیں، جبکہ جو گزشتہ فیصلہ تھا اس کو عدالت کی جانب سے جو ہے یہاں پر کالعدم قرار دے دیا گیا اور اب جو ہے اس فیصلے کی اگر بات کی جائے تو یہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے یہ 5 رکنی بینچ کی جانب سے فقہ طور پر جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، جبکہ دیگر جو 2 مختلف ججز ہیں جس میں جسٹس اطہر منیلا اور اس میں جسٹس حسن اظہر رضوی شامل ہیں، ان دونوں ججز کی جانب سے اس فیصلے کے حوالے سے اضافی نوٹ بھی لکھا گیا اور اس اضافی نوٹ سے جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلی فیصلے کے اندر جو ہے وہ آئیں گی۔ فی الحال جو ہے ان کی جانب سے عدالت کی جانب سے مختصر اپنا جو زبانی حکم نامہ ہے وہ سنایا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ حکم نامہ سنایا گیا اور عدالت کی جانب سے جو نیب ترامیم کی انٹرا کورٹ جو اپیل تھی کی جانب سے وہ اپیلیں منظور کرتے ہوئے پاک دامنی اور اس نے ہمیں بتایا کی جانب سے مجموعی طور پر جو ہے وہ 10 نیب جو ترامیم ہے وہ کی گئی تھی اور 10 جن کے اندر یہ ترامیم کی گئی تھی اور اس سے جو ہے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی کے اندر حکومت کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے فیصلہ لایا اور حکومت کی ترمیم کردہ 10 جو چھکیں تھیں ان میں سے 9 کالعدم قرار دے دی گئی تھی، لیکن حکومت کی جانب سے اس پر جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کی تھی جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ بنایا گیا تھا اور 2 جو ہے وہ اس کی سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ جو ہے محفوظ کیا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ان اپیلوں کے اندر جو ہے وہ درخواست گزار تھے اور اس دوران جب کیسز کی سماعت ہوتی رہی تو وہ عدالت کے اندر بھی پیش ہوتے رہے اور ان کی جانب سے یہی موقع اختیار کیا گیا تھا کہ حکومت کی جانب سے جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت جس کی جانب سے یہ ترامیم کی گئی ہیں ان کی جانب سے اپنے فائدے کے لیے ترامیم جو ہے وہ کی گئی ہیں، لہٰذا ان ترامیم کو کالعدم قرار دیا جائے، لیکن یہ پر بانی پی ٹی آئی نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کی جو اصطلاح ہے وہ مسترد کی گئی ہے عدالت کی جانب سے اور حکومت کی جو انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی گئی تھی وہ عدالت کی جانب سے منظور کرتے ہوئے جو نیب ترامیم کی گئی ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی جانب سے عدالت کی جانب سے وہ ترامیم جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہیں۔ ابھی زبانی فیصلہ سنایا گیا ہے، 3 رکنی بینچ تھا جس کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا، جبکہ موجودہ پر کیسز کی سماعت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ 5 رکنی بینچ نے کی تھی جس کے اندر اب فیصلہ سنایا گیا اور 5 رکنی بینچ کی جانب سے یہ متفقہ فیصلہ سنایا گیا ہے، جبکہ جسٹس اطہر منیلا کی اگر بات کی جائے اس کے ساتھ ساتھ جسٹس حسن رضوی ان کی جانب سے اس فیصلے کے حوالے سے ساتھ ایک اضافی نوٹ جو ہے وہ بھی تحریر کیا گیا ہے۔ جی حاشر اس پر یہ بھی بتائے گا کتنی ترمیم حکومت نے متعارف کروائی تھی اور کون کون سی ترمیم جسٹس عطا بندیال نے کالعدم قرار دی تھی؟ جی مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو حکومت کی جانب سے 10 جو نیب سیکشنز ہیں ان پر ترمیم کی گئی تھی۔ نیب سیکشن کی اگر بات کی جائے جن میں 2, 4, 5, 6, 14, 15, 21, 23, 25 اور 26 جو ہیں یہ شامل ہیں۔ اس کے اندر جب بانی پی ٹی کی جانب سے اس کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی تو درخواست پر جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے 9 جو ترامیم تھی وہ کالعدم قرار تھی، جبکہ ایک سیکشن جو ہے وہ اس کو باہر رکھا گیا تھا۔ اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو ان ترامیم کے اندر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو نیب ہے وہ
50 کروڑ سے زائد کا جو گھپلا ہوگا اس پر تحقیقات کر سکے گا، جب اس کے ساتھ ساتھ اگر نیب کسی پرائیویٹ بندے کے خلاف تحقیقات کا آغاز کرتا ہے تو اس کے خلاف کم از کم 100 سے زائد جو لوگ ہیں ان کی جانب سے درخواستیں آنی چاہیے، جس کے بعد جو نیب ہے وہ تحقیقات کا آغاز کرے گا۔ اور یہ جو 9 سیکشن میں مختلف ترامیم تھی یہ معطل کر دی تھی، کالعدم قرار دے دی گئی تھی، لیکن حکومت کی جانب سے یہ جو 10 سیکشن بنتے ہیں مجموعی طور پر جن کے اندر یہ نیب ترامیم کی گئی تھی، اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی تھی، اور اب یہ ترامیم بحال ہونے کے بعد جو مختلف کیسز جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ جس طرح اس سے قبل مختلف کیسز چل رہے ہیں، مختلف احتساب عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہیں، اور جن پر جو الزامات بنتے ہیں وہ اگر 50 کروڑ روپے سے کم مالیت کے بنتے وہ کیسز جو ہیں بند ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے پرائیویٹ پرسن جن کے خلاف کیسز درج کیے گئے یا سیاستدان جن کے خلاف نیب تحقیقات کر رہا تھا ان کے خلاف کم از کم اگر 100 سے زائد لوگ جو ہیں وہ نیب کو شکایت کریں گے ان کے خلاف، تو اس کے بعد جو نیب ہے اس کو احتیاطات ہوں گے کہ وہ متعلقہ شخص کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز کر سکے۔ جبکہ اب جو ہے اس کے اگر کیسز کی بات کی جائے تو اس میں جس طرح میاں سابق وزیر اعظم نواز شریف، آصف علی زرداری سمیت ان کے مختلف جو کیسز ہیں جن میں ٹھٹھا پاور پلانٹ، گڈو پاور پلانٹ سمیت توشہ خانہ دینے کے کیسز ہیں، وہ تمام کیسز جو ہیں وہ اب متعلقہ جو عدالتیں جن کے اندر یہ زیر سماعت سے ان کے نہیں چل سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی اے کے خلاف گزشتہ دنوں ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا نیب کی جانب سے جو کہ توشہ خانہ 2 جس کا نام دیا گیا، تو اس ریفرنس کی اگر بات کی جائے تو وہ ریفرنس بھی اب احتساب عدالت کے اندر جو نہیں چل سکے گا، کیونکہ اس ریفرنس بانی پی ٹی اے پر مجموعی طور پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ تقریباً 3 سے زائد کے بنتے ہیں کہ بانی پی ٹی اے نے قومی خزانے کو 3 کروڑ زائد کا نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن اب جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب ترامیم جو ہیں وہ بحال ہو چکی ہیں، اور اب نیب جو ہے وہ 50 کروڑ سے کم مالیت کے کیسز جو ہیں وہ نہیں چلا سکتا، جس کے باعث یہ بھی کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی اے کے خلاف جو توشہ خانہ 2 کیس ہے وہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کے خلاف مختلف جو ہے وہ کیسز یہاں پر احتساب عدالت کے اندر جہاں پر وہ پیش ہوتے تھے، اور وہ کیسز بھی ان کی مالیت کی اگر بات کی جائے تو ان میں سے 70 کیسز جو ان کی مالیت 50 کروڑ سے کم کی بنتی ہے کہ 50 کروڑ سے کم جو ہے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گا، تو وہ کیسز بھی یہی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد جو نیب ہے یہ تمام اپنے ریفرنس جو ہے واپس لے لے گا، اور اس طرح کے جو مختلف کیسز ہیں جن کی مالیت 50 کروڑ سے کم ہے وہ تمام کیسز اب احتساب عدالت کے اندر جو ہے وہ نہیں چل سکیں گے۔ اور اس پہ اگر بات کی جائے تو ان میں سب سے اہم میاں محمد نواز شریف جو کہ سابق وزیر اعظم ہے، اس کے ساتھ ساتھ صدر آصف علی زرداری جو ہیں ان کے خلاف بھی مختلف توشہ خانہ ساڑھیاں لینے کا کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے اس وقت عدالت کے اندر، اس کی مالیت بھی جو ہے وہ 50 کروڑ سے کم بنتی ہے، تو یہ بھی امید ہے کہ وہ کیس بھی جو ہے وہ اب نیب کی واپس لے لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹھٹھا واٹر سپلائی کا ایک کیس جو ہے وہ بھی اس وقت زیر سماعت ہے جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف ہے، اس کی مالیت بھی 50 کروڑ سے کم بنتی ہے، وہ کیس بھی اب واپس لے لیا جائے گا۔ بانی پی کے خلاف جس طرح بتایا کہ توشہ خانہ 2 جو کیس ہے وہ کیس بھی اب واپس لے لیا جائے گا، تو جس کی وجہ اور یہ تمام کیسز جو ہیں یہ نیب بحال ہونے کے بعد جو ہے یہ اب واپس ہو سکیں گے، کیونکہ جو نیب ترامیم کی گئی ہیں اس کے مطابق 50 کروڑ سے کم مالیت کا اگر کسی پر ہے کہ 50 کروڑ سے کم مالیت کا قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے تو وہ تمام اب احتساب عدالت کے اندر یا نیب جو ہے ان پر تحقیقات نہیں کر سکے گی، وہ کیسز جو ہے وہ نہیں چلا سکے گی، تو لہٰذا اس طرح کے تمام کیسز جو ہیں وہ واپس ہو جائیں گے۔ تاحال جو عدالت کی جانب سے فیصلہ سن گیا مختصر جو ہے وہ زبانی فیصلہ یہاں پر سنایا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی کے اندر، اور 5 رکنی بینچ کی جانب سے یہ متفقہ فیصلہ جو ہے سنایا گیا، اور حکومت پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے جو گزشتہ سال یہاں پر نیب کے مختلف 10 سیکشنز کے اندر ترامیم کی گئی تھی وہ ترامیم جو ہے بحال کر دی گئی ہیں، اور متفقہ فیصلہ سنایا گیا۔ جب وہ ججز جو کہ اس بینچ کا حصہ ہیں جس میں اگر بات ہے جسٹس عطر من اللہ، اس کے ساتھ ساتھ جسٹس حسن اظہر رضوی جو کہ اس بینچ میں شامل تھے، ان کی فیصلے کے حوالے سے کافی جو نوٹ ہے وہ بھی تحریر کیا گیا ہے۔ جی